ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی مثال جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور اس شخص کی مثال جو اپنے رب کو یاد نہیں کرتا زندہ اور مردہ جیسی ہے۔ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، وہ زندہ ہے، اور جو اللہ کو یاد نہیں کرتا وہ گویا کہ اس کا ضمیر جو ہے وہ مردہ ہے۔ تو جو اللہ کو یاد کرتا ہے اس کی دل جو ہے وہ نیکی کرنے کو دل کرتا رہتا ہے۔ جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا اس کے دل پر زنگ چڑھ جاتا ہے، دل مردہ ہو جاتا ہے، تو نہ ہی اس کا عبادت کرنے کو دل کرتا ہے۔ تو اگر تو چاہتے ہیں کہ زندہ بن کے رہیں تو پھر اللہ کو یاد کرتے جائیں، اگر مرے ہوئے کی طرح چلنا پھرنا ہے تو پھر ذکر چھوڑ دیں۔ حدیث ہے صحیح بخاری کی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس شخص کی مثال جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے وہ زندہ کی طرح ہے، اور جو اپنے رب کو یاد نہیں کرتا وہ مردے کی طرح ہے۔ سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث ابن حبان کے اندر موجود ہے صحیح سند کے ساتھ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں نظر اللہ امرأً سمع منا حدیثا فبلغه غیرہ، کوشش کریں زبانی یاد ہو جائے۔ نظر اللہ امرأً، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے، اللہ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے۔ سامع منا حدیثا، جس نے ہماری کوئی حدیث سنی، فبلغہ، پھر اسے دوسروں تک پہنچا دیا، اللہ اس کے چہرے کو کیا رکھیں گے؟ تر و تازہ۔ آپ کوئی بندہ دین کا کام کرنے والا ہو، کوئی ایسا عالم ہو، اس کی جتنی مرضی عمر ہو جائے، یہ حدیث اللہ کے نبی کی دعا ہے کہ جو حدیث کا کام کرتا ہے، پڑھتا ہے، پھر آگے پہنچاتا ہے، تبلیغ کرتا ہے، تو اللہ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے۔ تو آپ اس کے چہرے کو دیکھیں، اللہ نے اس کے چہرے کو واقعی تر و تازہ رکھا ہوا ہے۔ جو بھی دین کا کام کرتا ہے، چاہے جتنا مرضی بیمار ہو جائے، بوڑھا ہو جائے، اس کا چہرہ تر و تازہ ہی رہے گا، کیونکہ اللہ کے نبی کی دعا ہے اس کے لیے۔ نظر اللہ امرأً سمع منا حدیثا فبلغہ غیرہ۔ اندر ہم نے پڑھ لیا تھا ماضی کے ایپ کے 6 سیغے کون سے ہیں؟ ضربا، ضربا، ضربو، ضربا، ضربا، ضربو، یہ 3 سیغے ہیں۔ اس کا ترجمہ ہے ضربا، اس ایک مرد نے مارا۔ تو ایک کہتے ہیں واحد کو، مرد کہتے ہیں مذکر کو، تو غائب کے سیغے ہیں۔ اس ایک مرد نے مارا، واحد مذکر غائب۔ ضربا اضافہ ہو گیا الف کا، ہم ایک مرد کی بجائے 2 مرد کہہ دیں گے۔ ان 2 مردوں نے مارا، 2 کو تثنیہ کہتے ہیں، تثنیہ مذکر غائب۔ ضربو، ان سب مردوں نے مارا، سب لگا دیں گے جمع مذکر غائب۔ آگے سبق ہے ہمارا ضربت، صیغہ نمبر 4، آخر کو تا ساکن لگا دیں گے اور دوسرے پر تا زبر الف تا لگا دیں گے۔ ضربت، ضربا، تا، آخر کو حرف، آخری حرف کو با ہے نا ضربا، اس کو ساکن کریں گے، نون زبر نہ لگا دیں گے، ضربنا۔ یہاں تک جو ہے یہ 5 سیغے جو ہیں ان کے ضربا، 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 یہ ایسے ہی چلتے آئیں گے زبر کے ساتھ، وہ جمع والا جو ہے وہ پیش کے ساتھ آئے گا۔ باقی جو چھٹا ہے وہ ضرب، آخر تک جو 14 سیغے ہیں وہ ضرب 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 چلتے آئیں گے۔ ضربت، ضربتا، ضربنا، ضربت، اوپر والے 3 مذکر کے ترجمے کیے تھے مردوں کے لیے، یہ مونس کے لیے کریں گے۔ ضربت، اس ایک عورت نے مارا، ضربتا، ان 2 عورتوں نے مارا، ضربنا، ان سب عورتوں نے مارا۔ مرد کو مذکر کہتے ہیں، عورت کو مونس کہتے ہیں، باقی سیم اسی طرح، واحد مونس غائب، تثنیہ مونس غائب، جمع مونس غائب۔ آپ نے عربی کے اندر یہ یاد کرنی، ضربا، ضربا، ضربو، ضربت، ضربتا، ضربنا۔ آگے ہے ثلاثی، رباعی، خماسی۔ ثلاثی وہ ہے جس میں 3 حروف اصلی ہوں، فا، عین اور 1 لام، فا، عین، فعل، فعل، ضرب، عبد۔ رباعی جس میں 4 حروف اصلی ہوں، فا، عین اور 2 لام، فا، عین اور 2 لام، فعلل، فا، عین اور 2 لام، فعلل۔ وزن کیا ہے؟ سر، سارا۔
وہ سخت چیخا. سرسرن سخت. خماسی وہ ہے جس میں 5 حروف اصلی ہوں، فا عین اور 3 لام. فعلیل 3 لام ہو گئے. جحماریشن بہت بوڑھی عورت.